رات برکت دی گئی ہے، ایسی رات مبارکہ جو برکت والی ہے، یعنی اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہیں منذرین، ڈرانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ایسی رات ہے جس میں ہر امر محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے جس رات میں، تو اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں۔ ایک تو اللہ کے علم ازلی میں کائنات کی ہر چیز موجود ہے، پھر اللہ رب العزت نے کائنات میں جو کچھ ہونا ہے اول سے لے کر قیامت تک، تو وہ لوح محفوظ میں ثبت کیا اور لکھا ہے۔ پھر لوح محفوظ سے ہر سال کے جو خاص خاص کام ہوتے ہیں، موت کے اور اسی طرح بڑے بڑے حوادث، بڑے بڑے کام، تو لوح محفوظ سے ان کی نقلیں اور ان کی لکھت فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ اور یہ کس رات میں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس رات میں نے قرآن نازل کیا، یہ برکت والی رات ہے۔ روزی، موت اور اس طرح کی جو امور کی تقسیم ہے، یہ لوح محفوظ میں پہلے سے ہے۔ اور اس رات ہر سال کے امور وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، ان کی لسٹیں اور وہ سارا نظام جتنا سال کا ہے، تو یہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوگا۔ تو اس کے متعلق بعض اہل بدعت کو یہ مغالطہ لگ گیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور آج بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں 15 شعبان کی رات کے متعلق، جس کو لوگ کہتے ہیں شب برات ہے۔ یہ لفظ ہی غلط ہے۔ برات کا لفظ قرآن پاک میں جہاں پر بھی آیا ہے تو بیزاری کے معنی میں ہے۔ براۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری۔ اور اسی طرح انی بریء مما تعملون، میں بیزار ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ اور اسی طرح ان اللہ بریء، اللہ بری ہے۔ تو برات کا معنی بیزاری والا ہوتا ہے، تو شب کا معنی رات۔ تو بعض لوگوں نے اس آیت کو مد نظر رکھ کے شب برات ایک نام لیا کہ برات والی رات، اور یہ تاکید کسی نے نہیں کی کہ برات ہے کیا، برات کا مطلب کیا ہے، کس چیز سے بیزاری ہے، بیزاری والی رات۔ اور اسی سے تبرہ نکلا ہے، برات سے تبرہ۔ تو یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن رمضان میں آیا ہے، قرآن شعبان میں نازل نہیں ہوا۔ یہاں پر لیلۃ مبارکہ ہے، اور سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تو وہ شعبان تھی یا رمضان تھا جب قرآن آیا؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور اسی رات کے متعلق فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ رمضان میں ہے۔ لیلۃ القدر یہ شعبان کی رات نہیں یا رجب کی رات نہیں، لیلۃ القدر معروف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرہ کی پاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، پاک راتوں میں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ بہرحال قرآن کریم کا نزول وہ شعبان میں نہیں رمضان میں ہے۔ اور جس رات قرآن نازل ہوا لیلہ مبارکہ،
وہ رمضان میں اس کے دو نام ہیں، ایک نام لیلہ مبارکہ برکت والی رات، اور دوسرا نام ہے لیلۃ القدر عزت والی رات۔ اور لیلۃ القدر یہی رات ہے لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر، جس رات میں اللہ رب العزت جو سال کی فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ان کے حوالے فرشتے یا تقسیم رزق یا عمر یا یہ فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے اللہ کے علم ازلی میں پہلے ہیں، پھر لوح محفوظ پہ محفوظ ہیں، اور پھر ہر سال کے فیصلے جو فرشتوں کی ڈپٹیاں ہیں ان کے حوالے البتہ اس رمضان کی لیلۃ القدر میں یہ ڈپٹیاں کی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس رات کے متعلق تمام صحابہ کرام، تمام تابعین عظام سب کے سب متفق ہیں کہ لیلہ مبارکہ یہ رمضان کے اندر ہے، شعبان کے اندر نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر شعبان کی وہ شب بارات کہاں سے آ گئی؟ شب برات پتہ نہیں، یہ جس نے لفظ نکالا ہے تو یہ لفظ ہی کوئی عکاسی کر رہا ہے۔ ہمیں اس کی تاریخ نہ کسی صحابی سے مل سکی کہ شب برات یا اس لیلۃ البرات کسی ایک صحابی نے نہیں کہی، تابعی نے نہیں کہی، اور چار امام اہل سنت کے ان کی فقہ کی کسی کتاب میں نہیں، اور کسی امام نے اس لیلۃ البرات کی وضاحت نہیں کی، بلکہ چوتھی صدی تک 4 صدیاں اسلام کی اس کا کوئی نام و نشان نہیں، اور 4 صدیوں کے بعد یہ صوفیوں کی کتابوں میں آتی رہی۔ اس کی لمبی تاریخ ہے صوفیاء کی کتابوں میں، وہاں پر بھی محققین علماء کی کتابوں میں یہ لیلۃ البرات اور شب برات کا کوئی تذکرہ نہیں، اور نہ کہیں اہتمام ہے، نہ کسی فقہ کی کتاب میں اس کے احکام ہیں۔ تو یہ چلتی چلتی اصل اس میں محرک کچھ اور تھا۔ اہل تشیع یہ جو شیعہ مذہب ہے یہ یہودیوں سے نکلا ہے، اور یہ انتہائی شرارتی اور بے ایمانی میں سب سے آگے ہے۔ شیعہ نے ایک بناوٹی اور مصنوعی امام جس کا نام انہوں نے رکھا امام مہدی، اس کی ایک کہانی تراشی کہ امام مہدی کی ماں جننی تھی، اس لیے جب وہ پیدا ہوئے تو اس کو دائی نے بھی نہیں دیکھا، تاکہ یہ جھوٹ چھپ سکے کہ اگر کوئی پوچھے امام پیدا کہاں ہوا تو کہتے نظر ہی نہیں آتا، تو اس کی ماں جننی ہے اس لیے نظر نہیں آتا۔ تو یہ پہلا جھوٹ گڑا، اور وہ امام کی پیدائش 15 شعبان کو اسی رات میں مانتے ہیں۔ تو اس رات کو جتنی اہمیت دی گئی، شیعہ کے امام مہدی کی پیدائش کا جشن ہے، اور شیعہ اس رات شعبان کو عید قرار دیتے ہیں 15 شعبان کو، اور سب سے بڑی عید شیعہ مذہب میں کیونکہ مہدی پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ حقیقتاً مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ مہدی پیدا نہیں ہوا، جب پیدا ہوگا 40 سال کی عمر کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، اور اتنی لمبی عمر والا مہدی اور اتنی صفتوں والا مہدی کا وجود کا تصور ہی نہیں اسلام میں، جو اہل تشیع نے گھڑا۔ بہرحال اس رات کو اہمیت شیعہ نے دی، اور امام مہدی کی ولادت کے عنوان سے اگر آج بھی آپ کسی شیعہ سے ملاقات کریں، شیعہ کی اپنی کتب میں بھی موجود ہے، تحفۃ العوام اور اس طرح کی دوسری کتابوں میں، اس 15 شعبان کے بہت زیادہ فضائل کہ 15 شعبان کو قبرستان میں جانا اور وہاں پر چوریاں، گھروں میں حلوے اور چاول اور یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح آتش بازی، یہ مجوسیوں کی رسم یہ بھی مسلمانوں میں جاری کر دی گئی، اور پھر 15 شعبان کو قبرستان، اس پر پھولوں کی بارش اور مختلف قسم کے نظریات یہ شیعہ مذہب سے آئے، اور ان کا اصل مقصود کیا تھا؟ مہدی کی پیدائش کو باور کرانا اور سنیوں کو دھوکہ دینا۔ آپ دیکھ لیں جس طرح محرم ہے، اب محرم کو کتنا انہوں نے ایشو بنا دیا، حالانکہ اسلام میں بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، اور صحابہ کرام بدر کے صحابہ ہیں،
احد کے صحابہ ہیں، حنین کے صحابہ شہید ہوئے اور دیگر جنگوں میں، اور حضرت فاروق اعظم نبی پاک علیہ السلام کے مسلح پہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلح پہ شہید ہوئے، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن کبھی کسی نے نہیں سوچا حضرت علی کی شہادت کا مہینہ بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں، حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا، حضرت عثمان کی شہادت کا مہینہ بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن حضرت حسین کے نام پہ یہ محرم میں جو کچھ فسادات ہوتے ہیں، یا جتنی رسمیں گھڑی ہیں، ان شیعہ مذہب والوں نے یہ سنیوں میں بھی جاری کر دی، اور پھر وہاں پر محرم کو ایسی اہمیت دے دی، ایک تو فضیلت اور ساتھ فضیلت محرم کی پہلے کی ہے، اور ساتھ انہوں نے فضیلت کے جو چپریں لگائی کہ 10 دن کا مہینہ ہوتا ہے، اس 10 دن میں شادی بھی نہیں، اس 10 دن میں کوئی خوشی نہیں، یہ کوئی ماتم والی رسم سنیوں میں بھی جاری کی۔ یہی حال ہے 15 شعبان کا، تو یہ یاد رکھ لینا 15 شعبان کی رات کی اہمیت اہل سنت کے کسی امام کے نزدیک نہیں، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل، چاروں امام اہل سنت کے، اور بالخصوص حنفیہ، ان کی کسی کتاب میں آپ کو فقہ میں ہر رات کے جو شریعت میں احکام مقرر ہیں، عید کے احکام ہیں، جمعے کے احکام ہیں، اور دیگر چیزوں کے احکام، وہ ان فقہا نے فقہ میں ذکر کیے، لیکن یہ ایسی مظلوم رات ہے کہ فقہا کو یہ ملی نہیں ہے۔ اور شب برات اس مادی کی پیدائش پر اس کا نام بھی رکھا گیا برات تبرہ سے، کہ اس رات میں یہ شیعہ اصحاب رسول پہ تبرہ کرتے ہیں، اور جتنی معزز شخصیات ہیں ان پہ تبرہ کرتے ہیں، اہل سنت پر تبرہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ شیعوں سے ملے تو اس رات شیعہ سمندر کے کنارے پہ ملیں گے، دریا کے کنارے پہ ملیں گے، نہروں کے کنارے پہ ملیں گے۔ کیوں جی؟ انہوں نے خط لکھے ہیں، رکے لکھے ہیں کہ یہ شب برات ایسی رات ہے کہ جس میں ہم اپنے رکوں کو سمندر میں ڈالتے ہیں، خطوں کو امام مہدی کے نام پہ، اور وہ مچھلیاں ڈاک کا کام کرتی ہیں اور وہ مہدی تک پہنچاتی ہیں۔ یہ ساری بدماشی اس اہل تشیع کے مذہب سے شروع ہوئی، اور آج سنی مسلمان کو رمضان کے روزے کا خیال نہیں، لیکن 15 رمضان کا بڑا اہتمام ہے، اور اس نے یہ سمجھا ہے کہ میری روزی کے فیصلے ہونے ہیں، میری موت اور زندگی کے فیصلے ہونے ہیں، اعمال نامے کے فیصلے ہونے ہیں، اور یہ سارے فیصلے کے سمجھ کے رمضان اور لیلۃ القدر کو وہ فضیلت نہیں دیتا، اس کی قدر نہیں سمجھتا، جو 15 شعبان کی اہمیت اس کے ذہن میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس معاملہ میں ایک روایت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث بھی موجود نہیں دنیا کے نقشے پر، اور جتنی کتابیں حدیث کی لکھی گئی ایک روایت بھی ایسی نہیں جس کی سند صحیح ہو اور 15 شعبان کی فضیلت ثابت ہو، ایک بھی ہمیں نہیں ملی۔ یہ لوگ جو پیش کرتے ہیں خواہ کہیں شیعوں کی روایتیں لے کر، کہیں کذاب قسم کے راویوں کی روایتیں لے کر، اب مثلا میں چند باتیں ذکر کرتا ہوں اس رات کے متعلق۔ لیلۃ المبارکہ یہ کون سی رات ہے؟ سب صحابہ کہتے ہیں یہ رمضان کی رات ہے اور لیلۃ القدر ہے، لیکن ایک آدمی جس کا نام ہے اکرمہ، یہ ایک غلام تھا، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف نسبت کر کے اس نے یہ بات کی جو دھوکے کا سبب بنی ہے اہل سنت کے لیے۔ اس نے یہ بات کر دی کہ لیلہ مبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، اور یہ اکرمہ کون تھا؟ امام مالک فرماتے ہیں یہ بہت بڑا کذاب اور جھوٹا آدمی تھا، اور اس نے ابن عباس کی ذمہ اور بھی بہت ساری باتیں لگائی۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ بہت بڑا کذاب آدمی تھا، اور یہ روایتیں اپنی طرف سے گھڑا کرتا تھا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیٹوں نے اس اکرمہ کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ اکرمہ کو زنجیروں سے کیوں باندھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ خبیث جو ہے، یہ لفظ بولے، یہ خبیث حاصل خبیث یکذب علی ابی، یہ خبیث آدمی حضرت ابن عباس پہ جھوٹ بولتا ہے اور ان کے ذمہ جھوٹی روایتیں لگاتا ہے۔ وہ اکرمہ
اس 15 شعبان کی بنیاد اس لحاظ سے بنے کہ لیلہ مبارکہ کو فکس کیا 15 شعبان پر، پھر شیعوں کا مادی بنا اور یہ رات تبرہ بن گئی، اور اس کے بعد جتنے خرافات ہیں، قبرستان میں جانا اور اس طرح کی جو روایتیں ہیں، ایک روایت بھی سند کے ساتھ ثابت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا تابعین سے، جتنی روایتیں ہیں سب موضوع اور من گھڑت قسم کی، جن میں کوئی جھوٹا راوی اور کذاب راوی اور بعض راوی ایسے ہیں کہ جو اپنے استاد سے بیان کرتے ہیں تو درمیان میں 2 صدیاں تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ درمیان میں آدمی کون ہے، وہ استاد 200 سال پہلے فوت ہو گیا، شاگرد 200 سال بعد میں پیدا ہو رہا ہے، اور 200 سال بعد میں پیدا ہونے والا کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے سنا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے ایک روایت ذمہ لگائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شعبان کی رات کی فضیلت میں لوگ بیان کرتے ہیں، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے کس نے سنا، تو وہ کہتے ہیں محمد بن ابی بکر نے۔ ان سے پوچھو محمد بن ابو بکر یہ جب پیدا ہوئے اور ان کی عمر ابھی تک چند مہینے تھی اور حضرت صدیق اکبر دنیا سے وفات پا گئے، تو یہ چند مہینوں میں کیسے اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے سن لیا؟ تو یہ اس طرح کی روایتیں ہیں۔ بہرحال جتنی روایتیں ہیں سب ہم نے دیکھی، ایک روایت بھی اس رات کے متعلق نہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لو۔ دوسری بات، اس رات دن کا روزہ رکھنا ہمیں کسی حدیث سے نہیں ملا۔ دن کا روزے کی تخصیص 15 شعبان کا، اگر کوئی ویسے لگاتار روزے رکھے وہ نہیں منا، لیکن 15 شعبان کی تخصیص کر کے روزہ رکھنا کہ یہ کوئی خاص ثواب ہے 15 رمضان کا، ہمیں کوئی حدیث نہیں ملی، نہ کسی امام کا قول ملا۔ البتہ ضعیف قسم کی اور موضوع قسم کی روایتوں سے یہ ثابت ہے، اس لیے اس طرح کی چیز شریعت کے اندر جو چیز ثابت نہ ہو اس کو دین سمجھنا یہ سب سے بڑی بغاوت بنتی ہے، اور اسی کا نام بدعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے، من عامل عملا، جو آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، لیس علیہ امرنا، جس پر ہماری اجازت اور ہمارا امر نہیں، فہو رد، وہ عمل مردود ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس آدمی نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جو دین میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ اللہ کے محبوب مکرم کا فرمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ جہاں تک روزوں کا مسئلہ ہے تو روزے جب رکھ سکتے ہو، صرف چند دن ہیں جو مکروہ ہیں ان کے اندر روزے نہیں ہو سکتے، اس کے علاوہ جو روزے پورا سال رکھو، روزوں کی کوئی پابندی نہیں۔ لیکن یہ 15 کو خاص کرنا یہ شریعت میں زیادتی ہے، جو شریعت نے نبی پاک نے خاص نہیں کیا، ہم اور آپ بھی خاص نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی عادت کے مطابق روزہ رکھے یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اسی طرح اس 15 شعبان کو بالخصوص قبرستان جانا اور قسم و قسم کے خرافات کرنا، خرافات اور یہ اس قسم کی بدعات تو ویسے بھی شریعت میں نہیں۔ قبروں کی زیارت جائز ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ اپنے عزیز رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، نیک لوگوں کی قبروں کی زیارت بھی کر سکتے ہو، لیکن قبر کی زیارت کا مقصد کیا ہے کہ الدعاء للمیت، میت کے لیے دعا کرنی ہے اور آخرت کو یاد کرنا ہے، اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ اس مقصد کے بعد قبرستان کی زیارت جائز، قبروں کی زیارت جائز، لیکن 15 شعبان کو خاص کرنا یہ بدعت اور گمراہی ہے۔ یہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح جو مزدیہ کھانے کھاتے رہو، شریعت میں جائز ہے۔ اپنے گھر میں چاول پکاؤ، حلوہ پکاؤ، جو مرضی پکاؤ، کھاتے رہو، لیکن رمضان یہ شعبان کی اس رات کے ساتھ کوئی خاص نہیں۔ اور اسی طرح یہ نظریہ کہ رزق کی تقسیم یا موت کے فیصلے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ تو اللہ کے علم میں پہلے ہیں، پھر لوح محفوظ پہ ہے، پھر ان کی نقلیں یہ رمضان کی رات لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔
اور اس میں ہر کام کے وہ فیصلے ان کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ یہ شعبان کے متعلق نظریہ رکھنا ایک غلط نظریہ، غلط رسم، بے ثبوت چیز ہے۔ شریعت محمدیہ میں کسی صحیح سند کے ساتھ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری تقریر کے بعد بعض لوگ کہیں گے مولوی صاحب روزے سے روکتا ہے، مولوی صاحب نوافل سے روکتا ہے، مولوی صاحب عبادت نہیں کرنے دیتا۔ لیکن یاد رکھو، میں یہ کہہ رہا ہوں عبادت بے شک کرو، روزے بے شک رکھو، اور یہ ثواب ہے، لیکن ثواب تب ہوگا بدعت کی آمیزش نہیں ہوگی۔ 15 شعبان کے ساتھ خاص کرنا تمہاری اور میری حیثیت نہیں، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نبی کی شریعت ہے۔ اگر اللہ کے محبوب ہمیں بتاتے ہم ضرور کرتے، جب رسول مکرم نے نہیں بتلایا ہم اپنی طرف سے اگر شریعت بنا لیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی بغاوت ہوگی اور بدعت ہوگی، ضلالت ہوگی۔ اس لیے جو نوکر اور خادم ہے اس کا کام تعمیل ہے، حکم ماننا ہے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں گھڑنا ہے اور بنانا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کلمے میں محمد الرسول اللہ کا لفظ پڑھتے ہیں، وہاں پر ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم شریعت بنائیں گے نہیں، اپنے طریقے بنائیں گے نہیں، جو شریعت ہمیں امام کائنات سے ملی ہے اسی شریعت کی پیروی کریں گے، اسی کی اتباع کریں گے۔ تو یہ اس قسم کی بات لوگ کٹے کٹے رسالوں میں، اخباروں میں، ٹی وی کے مولوی، ٹی وی والے اور انٹرنیٹ کے ملا، کہاں پر وہ موضوع قسم کی اور ضعیف قسم کی روایتیں انہوں نے لکھی ہے۔ لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جتنی گھڑی ہے شیعہ پبلک سے یا دوسری کتابوں سے، تو وہ آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے، کوئی ٹی وی پر، کوئی ریڈیو پر، کوئی پروگراموں پر۔ لیکن ہم نے سب روایتوں کی سندیں دیکھی، مجھے آج تک ایک روایت بھی سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملی، اور ہے ہی نہیں کسی کتب حدیث میں۔ اور جو موضوع روایت اور جھوٹی روایت ہوتی ہے اس سے شریعت ثابت نہیں ہوتی، اس پر عمل کرنے سے انسان کے ایمان کو بھی خطرہ پڑ جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ کے رسول پر بہتان بنتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اس میں اور خرافات ہیں، عورتیں جاتی ہیں قبرستان، عورتیں چلی جا رہی ہیں قبرستان، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے لعن اللہ علی زائرات القبور، وہ عورتیں جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں ان پہ خدا کی لعنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان ہے۔ اور تحتاوی فقہ حنفی کی کتاب ہے اور مراکل فلاح، اس طرح کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ کسی نے یہ مسئلہ پوچھا بہت بڑے امام اور فقیہ سے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ اس نے کہا تو نے سوال ہی غلط کیا ہے۔ سوال یہ کر جب عورت قبرستان میں جاتی ہے اس پر خدا کی لعنت کتنی ہوتی ہے، یہ سوال کر۔ پھر اس نے جواب دیا عورت جب گھر سے نکلتی ہے خدا کی لعنت شروع ہوتی ہے، اور جب تک گھر واپس نہیں آتی قبرستان سے پھر کر اس پر لعنت بند نہیں ہوتی۔ اس پورے عرصے میں عورت پہ لعنت برستی ہے۔ اس لیے عورتوں کو قبرستان میں اہتمام کے ساتھ یہ کرنا یہ قطعاً جائز نہیں۔ اسی طرح اس رات کو یہ حلوے مانڈے چاول آگے پیچھے کھاتے رہو، یہ بدعتیوں کی مشابہت اور یہ خاص قسم کا اہتمام یہ کرنا بالکل ناجائز ہے شریعت کے اندر۔ اور اسی طریقہ سے اس کی جتنی رسمیں ہیں، میں جب آپ کے سامنے یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کی اصل بھی شیعہ سے آئی ہے اور شیعہ کے فادی بچانے کے لیے آئی ہے۔ اور اس لیے یہ مسلمان قوم جتنی فضول خرچی کرتی ہے، اللہ کے قرآن نے فیصلہ کیا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ ہے اور اڑانے والا ہے اپنی رقم کو، یہ شیطان کا بھائی ہے، یہ شیطان کی طرح مردود ہے۔ تو یہ جتنے آتش بازی، گولہ بازی، فیرنگ، اور یہ عجیب ہے، یہ تو ہندوؤں مجوسیوں کی باتیں ہوتی ہے، آج مسلمان نے بھی یہی عبادت شروع کر دی ہے۔ باقی نوافل کے لیے اپنا گھر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، بخاری شریف اور مسلم، فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، صلوا فیہا، ان گھروں کے اندر
نمازیں پڑھا کرو۔ کیا مطلب؟ نفلی نماز مسجد نہیں ہے اس کے لیے، نوافل کے لیے اپنا گھر ہے، جتنی نفلیں ہیں۔ بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ جو سنتے ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر سستی آ گئی ہے اس لیے مسجد میں پڑھتے ہیں، ورنہ سنتوں کا بھی اصل مسئلہ یہ ہے آدمی گھر سے پڑھ کے آئے، اس کا ثواب زیادہ ہے، گھر میں پڑھے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو نوافل کے لیے اب 15 شعبان ہوگی، وہ مسجدوں میں رش ہوگا کہ نوافل پڑھے جا رہے ہیں، حالانکہ امام کائنات نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ نوافل گھروں کے اندر پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گھر میں نوافل پڑھتے تھے، تہجد گھر میں پڑھتے تھے، اور اسی طرح سنتیں اور یہ نفلیں آپ گھر میں پڑھتے تھے۔ اور آپ نے قولی حکم دیا ہے اور امر کیا ہے لا تجالو، اور منع بھی کیا گھروں کو خالی نہ چھوڑو۔ مقصد کیا ہے؟ صلو فیہا، گھروں کے اندر نفلی نماز پڑھا کرو۔ تو یہ نوافل یہ گھر کی عبادت ہے، مسجد یہ فرائض یہ فرض پڑھنا یہ مسجد کی عبادت ہے، واجب یہ بھی مسجد کی عبادت ہے، لیکن نوافل وغیرہ یہ گھروں کی عبادت ہے۔ تو اس حدیث کے ساتھ امام طیبی رحمہ اللہ، ملا علی قاری رحمہ اللہ، ابن حجر اور علامہ عینی، علامہ کشترانی، یہ سارے محدثین لکھتے ہیں صلو فیہا کا مطلب یہ ہے گھروں میں نماز نفلی پڑھا کرو۔ کیوں؟ گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ اگر تم گھروں میں یہ نفلیں نہیں پڑھو گے تو جس طرح قبر والا قبر کے اندر نماز نہیں پڑھتا، تمہارا گھر بھی قبر کی مثل بن جائے گا۔ اور یہ ائمہ فرماتے ہیں لأن القبور مساکن الموتى والموتى لا يصلون في قبورهم، یہ تشبیہ کا مطلب ہی یہ ہے قبریں یہ مردوں کے رہنے کی جگہ ہے، گھر زندہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ والموتى لا يصلون في قبورهم، اور جو مر گئے وہ قبروں میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ اگر تم گھروں میں نمازیں نہیں پڑھو گے تمہارے گھر مثل قبر کے بن جائیں گے۔ تو میری معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو شعبان میں نازل نہیں کیا، رمضان میں نازل کیا۔ 15 شعبان کی رات نہیں تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی، اور یہ فیصلوں کا تقسیم اور لکھت یہ 15 شعبان کو نہیں، یہ لیلۃ القدر رمضان کی رات کو ہے۔ اور اس 15 شعبان کا شب برات نام یہ 4 صدیوں تک اسلام میں نہیں ہے۔ بعد کے اندر روافض کی پیداوار، امام مہدی کے پیدا ہونے کی خوشی میں انہوں نے جو بناوٹی کہانیاں کی، انہوں نے زہر پھیلایا اور لگا دیا قوم کو اس پر، اور اس کی اہمیت رمضان سے بھی زیادہ اور پورے سال سے بھی زیادہ، جمعے سے بھی زیادہ، جتنے حج کے ایام سے بھی زیادہ آج مسلمان اس کو سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ سب شیطانی دھوکہ، شیطانی جال ہے اور پیغمبر کی شریعت پر زیادتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کا اہتمام کرے کہ یہ جو بدعات رائج ہو گئی ہے ان کا رد کرنا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان الدین بدا غریبا سیعود غریبا، دین شروع ہوا ہے اجنبی اور اوپرا تھا، اس کو لوگ محبت نہیں کرتے تھے، اس کو کم لوگ اس کے قریب آتے تھے، سیعود و غریبا، پھر ایک وقت آئے گا یہ دین اوپرا اور اجنبی بن جائے گا۔ اور فرمایا اس دور میں جب یہ اوپرا بن جائے گا، کوئی آدمی کچھ اللہ کے بندے اگر صحیح مسئلہ بتائیں گے لوگ کہیں گے یہ تو اوپری بات ہم نے سنی ہے، یہ تو ہم نے عجیب بات سنی ہے، ہمارے باپ دادا میں تو یہ نہیں تھی، ہمارے فلاں مولوی نے تو یہ نہیں بتائی، فلاں نے نہیں کیا، یہ کہیں گے۔ امام کائنات نے فرمایا طوبیٰ للغرباء، جو آدمی یہ تانے برداشت کر کے بھی بدعت کا رد کرتا رہے، میری سنت کو لوگوں کے سامنے واضح کرتا رہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے الذین یحیون سنتی بعد ما امیتت، جو لوگ میری سنت کو زندہ کریں گے اس کے مردہ ہونے کے بعد، یعنی اتنی بدعتیں چھا جائیں گی کہ اصل دین کا پتہ ہی نہیں چلے گا، اور یہ قربانی دے کر لوگوں کو اصلی مسئلہ بتائیں گے، اور جتنی بدعتیں اور اندھیرے لوگوں کے بن گھڑت ٹوٹ کے ہیں ان سب کو دور کر کے جو پیارے پیغمبر کی سنت کا مسئلہ ہے اور اصل شریعت کا مسئلہ ہے
وہ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ 15 شعبان کے نام پہ جتنے خرافات، جتنی بدعات جس رنگ میں ہے، ان کا رد کرنا اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا اور ان کو بتلانا کہ جو چیزیں شریعت نے مقرر کی ہے وہ تھوڑی چیز پہ بھی عمل کرو، ثواب زیادہ ہوگا، اور جو چیزیں تم نے مقرر کی ہے وہ بڑی سے بڑی بھی کر لو، اللہ کے ہاں وہ لعنت کا سبب بنے گی، گمراہی کا سبب بنے گی، اللہ سے دوری کا سبب بنے گی، اللہ رسول کی بغاوت کا سبب بنے گی، وہ کبھی اللہ کی محبت اور عبادت نہیں بن سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔